بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، فرمایا کہ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یعرفونہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں، ای محمدن، محمدن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ضمیر کا مرجع، جی نہیں اچھا، کتاب سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں متعلق کو بیان کیا ہے، جی یعرفون کے متعلق کو، اور ضمیر کا مرجع بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں اس کو کہہ سکتے ہیں یعرفونہ کے اندر، جنہوں نے ضمیر کا مرجع بتایا انہوں نے بھی صحیح بتایا، متعلق بھی۔ کما یعرفون ابناءہم، کس طرح جانتے یعنی پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ بنعتہ، اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کس طرح یعنی اپنی اولاد کو پہچاننے کی طرح پہچانتے ہیں، اس کی صورت بیان فرما رہے، اس کی تصویر بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا یوں کہتے ہیں کہ اس کا سبب بیان فرمایا کہ یہ معرفت ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت یعنی اتنی شدید معرفت کیسے ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا سبب بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات فی کتبہم، ان کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے، اہل کتاب کو جو کتاب دی گئی ہے تورات اور انجیل، ان کتابوں کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہے، اور وہ صفات جو بیان کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ لوگ بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ بنعتہم، سبب کو بیان فرمایا، فی کتبہم، محل کو بیان فرمایا، یعنی یہ صفات کہاں بیان کی گئی تھی، ان کی کتابوں میں۔ قال ابن سلام لقد عرفتہ حین رأیتہ کما اعرف ابنی ومعرفتی لمحمد اشد۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتا ہوں جس طرح میں اپنی اولاد کو پہچانتا ہوں، جس طرح میں اولاد کو پہچانتا، یعنی جتنی مجھے اپنی اولاد کی معرفت ہے اسی طرح مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معرفت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَعْرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ أَشَدُّ، لیکن بلکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت مجھے اپنی اولاد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یہ جو ہے قرینہ کا بیان ہے. قال ابن سلام سے قرینہ کا بیان ہے. پہلے جو آپ نے بتایا وہ ایک سبب معرفت اور یعرفونہ کی تصریح. کون سا؟ اس سے پہلے والا فی کتبہم اور بنعمتہ سبب کا بیان، جی اور فی کتبہم محل صفت یا محل نعت کا بیان. ہاں فی کتبہم فی کتابہم. اچھا پرانے نسخے میں ٹھیک ہے. اس کو جو ہے میرے پاس بھی پرانے نسخے کے اندر کتابہم ہی ہے. تو فرمایا کہ کتابہم یا کتبہم دونوں صحیح ہے، لیکن بہرحال اصل نسخے میں کتابہم ہے کہ ان کی کتاب کے اندر. وَإِنَّ فَرِيقًا، یہ قرینہ کا بیان ہے قال ابن سلام سے. وَإِنَّ جی جی دونوں بول سکتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو نسخہ ہے اصل اس کے حساب اس کے مطابق لکھنا چاہیے، یہ تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. حاشیہ وغیرہ میں دے دیا جائے لیکن اصل نسخے میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک فریق، اب یہ اہل کتاب سب پہچانتے ہیں لیکن فرمایا کہ ایک فریق ان میں سے ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے. نعتہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو. تو نعتہ کی کیا غرض ہوگی؟ جی الحق پر جو الف لام واحد خارجی کا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وہ لوگ چھپا رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی برحق ہیں جن کی صفات ہمیں بتائی گئی تھی اور ہم سے وعدہ لیا گیا تھا. هَذَا الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، کہ یہ وہی ہیں، آپ وہی ہیں جن کی صفات بیان کی گئی تھی. یہ مفعول بہ کو بیان فرمایا، یعلمون کے مفعول بہ کو بیان فرمایا. الحق، اور فرمایا کہ حق کائنن نکال کر فعل مقدر کو بیان فرمایا. کائنن نکال کر فعل مقدر کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے. من ربک، یعنی حق ہو کر رہے گا، من ربک، آپ کے رب کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے یا آپ کے رب کی طرف سے حق ظاہر ہو کر رہے گا، حق ثابت ہو کر رہے گا. فلا تکونن من الممترین، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ. ولا تکونن. الشاکین نکال کر ممترین کے معنی بیان فرمائے. فیہ، یہ متعلق کو بیان فرمایا ممترین کے. ای من هذا النوع فهو ابلغ من الا تمتر، بلاغت کا بیان ہے. یہ فرمایا کہ یعنی آپ شک کرنے والوں کی قسم میں سے نہ ہوں. فرمایا کہ یہ بات، یہ جو فرمایا کہ من اللہ لا تکونن من الممترین، یہ لا تمتر سے زیادہ ابلغ ہے، لا تمتر سے زیادہ بلیغ ہے. ایک تو یہ حکم یہ تھا کہ آپ یہ من ربک فلا تکونن فلا تمتر، فلا تکونن نہیں فلا تمتر، ایک تو یہ حکم تھا. لیکن یہ فرمایا کہ آپ شک کرنے والوں کے قسم میں داخل نہ ہوں، شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں.
تو یہ حکم کے اعتبار سے زیادہ ابلغ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فرمایا۔ آ رہی نا بات سمجھ میں؟ بعض اوقات ہم بھی جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی سو نہیں، مثال کے طور پہ کوئی سبق کے دوران سوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی سو نہیں، یا سویا نہیں کرو، ایک تو یہ حکم ہے۔ ایک کبھی کبھی یوں کہا جاتا ہے کہ سونے والوں میں سے نہ بنو یا سونے والے نہ بنو، تو سونے والوں میں سے سونے والوں میں نہ ہو یا سونے والے نہ بنو، تو یہ زیادہ ابلغ ہوتا ہے سویا نہیں کرو کے مقابلے میں۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، مِنَ الْأُمَمِ یہ متعلق کو بیان فرمایا، یعنی امتوں میں سے ہر امت کے لیے، ہر ایک کے لیے وجہتن قبلہ ہے، قبلتن نکال کر وجہتن کے مراد معنی بیان فرمائے۔ ہر ایک کے لیے، امت میں سے ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کیا ہے، ہوا مولیہا کہ وہ اس کی طرف رخ کرتے ہیں، وجہتن یہ مولی کے معنی بیان فرمائے۔ من الامم متعلق کا بیان۔ یہاں پر آگے ہوا مولیہا کے بعد وجہتن لکھا ہے، جبکہ یہ غلط ہے، وجہہو ہے، یہ وجہتن انہوں نے غلط لکھا ہے۔ وجہہو مولی کے معنی بیان فرمائے، مولیہا کے معنی بیان فرمائے، یعنی اپنا رخ کرے، فی صلاتہ محل خاص کو بیان فرمایا نماز کے اندر، وفی قراءۃ مولاہا، وفی قراءۃ مولاہا ایک قراءت کے اندر مولاہا بھی پڑھا گیا ہے اس کو۔ یہ جو ہے تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، مختلف قراءت کا بیان ہے۔ فاستبقوا الخیرات لہذا نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، بادرو نکال کر استبقوا کے معنی بیان فرمائے، الی الطاعات نکال کر الخیرات کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ لفظ خیر کے بہت سارے معنی آتے ہیں، تو یہاں پر مرادی معنی بیان فرمائے الی الطاعات نکال کر، یعنی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، وقبولہا اور اس کو قبول بھی کرو، یہ تکمیل کو بیان فرمایا۔ یہ سمجھ بھی نہیں ہے کہ نیکی کی کمی جلدی کرنا مطلب کیسے؟ آگے بڑھو، سستی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ بادروا الی الطاعات وقبولہا، نیکی کے کاموں میں خود بھی آگے بڑھو اور نیکی کے کام قبول بھی کرو، جو حکم ملے اس کو بھی قبول کرو، یعنی قبول جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے نیکی کے کام کا، ان کو قبول کرنے میں بھی آگے بڑھو۔ وقبولہا یہ تکمیل کا بیان۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو جمع کر کے لے آئیں گے، تم سب کو اللہ تبارک و تعالی لے کر آ جائیں گے۔ یجمعکم، یجمعکم نکال کر فرمایا کہ جمیعاً، یہ یجمعکم فعل کے معنی میں، فعل مستقبل کے معنی، مضارع کے معنی میں ہے۔
یا یوں کہہ دیں کہ جمیعاً سے پہلے فعل مقدر کو بیان کیا، یجمعکم جمیعا۔ یوم القیامتی، کب جمع کر لیں گے اللہ تعالیٰ، کب لے کر آ جائیں گے، سب کو جمع کر لیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ یہ محل کو بیان فرمایا، فیجازیکم باعمالکم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، یعنی کہیں بھی اللہ سے نہیں چھوٹ سکتے، اللہ سے نہیں بھاگ سکتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، قدرت کاملہ اور تامہ رکھنے والے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جب آپ نکلیں، لِسَفَرٍ، یہ علت کو بیان فرما دیا۔ خرجت کی علت کو بیان فرما دیا، اور یوں کہتے ہیں کہ یعنی خرجت سے خروج خاص مراد ہے، علت کا بیان بھی ہے، اور خرجت سے خروج عام مراد نہیں ہے بلکہ خروج خاص یعنی سفر شرعی، یعنی سفر مراد ہے، سفر مراد ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ تو اقامت کی بات ہو گئی تھی، لیکن اب جب سفر ہو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرما رہے کہ آپ کہیں بھی سفر کریں، چاہے آپ سفر کر کے بیت المقدس ہی کیوں نہ گئے ہوں، مگر آپ کو رخ کرنا ہے مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف، لہذا آپ اپنا رخ کیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بالتاء والیاء، یہ قرات کا بیان ہے، آگے ان دونوں کی صورت میں تقدم مثلہ بیان فرما دیا کہ یہ بات ان کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے، اس کی غرض کیا ہے؟ بیان معذرت۔ وَقَرَّرَهُ لِبَيَانِ تَسَاوِي حُکْمِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کی علت بیان فرماتے ہیں کہ تاکہ یہ مکرر اس کو دوبارہ اس وجہ سے ذکر کیا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ سفر اور اقامت کا حکم ایک ہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سفر میں رخ جو ہے اس طرف کرو یا کہیں بھی کرو، بلکہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے، شطر المسجد الحرام۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر جب بھی آپ نکلے تو آپ اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جب تم لوگ نکلو، اور یعنی مومنین بھی، تم بھی جب وحیث ما کنتم، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو، تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا چہرے کا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف ہی کرو۔ کررہ للتاکید، اس کو مکرر ذکر کیا تاکید کے لیے، یہ ترکیب کا بیان ہے۔ لئلا یکون للناس، کیوں؟ تاکہ لوگوں کے لیے نہ ہو، الیہود او المشرکین، یا الناس سے مراد کیا ہے؟ یہود یا مشرکین۔ الف لام عہد خارجی کا ہے اور اس کے عموم کو بھی بیان فرمایا، الناس پر سے مراد دونوں ہے۔ علیکم حجۃ، یہود کے لیے مسلمانوں کے خلاف حجت اس لیے نہ ہو کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ کعبہ ہوگا، تو اگر نہیں کریں گے رخ تو وہ کہیں گے کہ یہ کبھی کہیں رخ کرتے ہیں کبھی کہیں رخ کرتے ہیں، اور ان کا تو وہ یہی کہیں گے کہ ان کا تو کعبہ بتایا گیا تھا ہمیں، تو یہ نبی برحق نہیں ہے۔ مشرکین
کے لیے مسلمانوں کے خلاف دلیل اس وجہ سے بنے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور قبلہ یہی تھا، تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ خود کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی کہتے ہیں، تو ان کے کعبے کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال علیکم حجتن، تمہارے خلاف کوئی دلیل ان کے لیے نہ ہو، ای مجادلتن، مجادلتن نکال کر حجتن کے مراد معنی بیان فرمائے، فی التولی الی غیرہ، کس چیز کے اندر دلیل نہ ہو محل کو بیان فرماتے ہیں، یعنی کعبے کے علاوہ کہیں اور، مسجد حرام کے علاوہ کہیں اور کسی اور طرف رخ کرنے کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف ان کے پاس دلیل نہ آئے۔ لِتَنْتَفِي مُجَادَلَتَهُمْ لَكُمْ، علت بیان فرماتے ہیں کہ تاکہ ان کا تم سے جھگڑا ختم ہو جائے، ان کا تم سے جھگڑا ختم ہو جائے، یہود کو بھی پتہ چل جائے کہ ہاں ان کا کعبہ تو ہمیں بتایا ہی پہلے یہ گیا تھا، مشرکین کو بھی کوئی اعتراض نہ رہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سبب جھگڑے کے ہو سکتے تھے، اختلافات کے فساد پھیلانے کے جو سبب ہو سکتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ختم فرما رہے سارے۔ تو یہ علت کا بیان ہے، تنتفی مجادلتہم لکم من قول الیہود یجحد دیننا ویتبع قبلتنا۔ یہود کیا کرتے تھے؟ تکمیل کو بیان فرما رہے ہیں، یہود کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے دین کا تو انکار کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی اتباع کرتے ہیں۔ ہمارے دین کا جب تک تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا تھا تو یہی کہتے تھے یہود کہ ہمارے دین کا تو انکار کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی اتباع کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ وسوسے پھیلاتے تھے۔ وقول المشرکین یدعی ملت ابراہیم ویخالف قبلتہ، مشرکین کہتے تھے کہ یہ ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے قبلے کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں کے پاس دلیل تھی ان مسلمانوں کے خلاف، وہ سب دونوں کی دلیل ختم کر دی اور توڑ دی۔ یہ تکمیل کا بیان ہے جی، من قول الیہود سے۔ الا الذین ظلموا منہم، اللہ تعالیٰ نے تو حجت ختم کر دی، مگر جو ظالمین ہیں وہ تو پھر ظالمین ہی ہے نا، سوائے ان لوگوں جو ان میں سے ظالمین ہیں، بالعنادی، ظلم کی تصویر بیان فرمائی، یعنی جو عناد رکھتے ہیں، تعصب اور عناد رکھتے ہیں، عناد کے وجہ سے جو ہے وہ ظالم ہے، حق بات کو چھپاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ تصویر بیان ہے، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه، جو عناد بطور عناد کے حق کو چھپاتے ہیں اور تعصب کو مد نظر رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی قبلے کی طرف جو تحویل ہوئی ہے یہ صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف مائل ہوئے ہیں، آباء و اجداد کے دین کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور ان کے دین کے میلان نے ان کو صرف قبلہ بدلنے پر مجبور کر دیا، باقی ان کو کوئی حکم نہیں آیا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ سے آبائِهِ تک یہ نتیجے کا بیان ہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ کے نتیجے کا بیان ہے۔ وَالْإِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ، فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا میں جو استثناء ہے یہ استثناء متصل ہے، ترکیب کو بیان فرمایا، اس کا تعلق لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ سے ہی ہے۔ وَالْمَعْنَى لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ عَلَيْكُمْ كَلَامٌ إِلَّا كَلَامَ هَؤُلَاءِ، حاصل معنی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جب قبلہ بھی کعبہ مقرر کر دیا گیا
تو اب کسی کو تمہارے خلاف کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملا، کسی کے ہاتھ تمہارے خلاف بات کرنے کی دلیل یا کوئی موقع نہیں ملا، سوائے ان ظالمین کے کہ ان کے اندر عناد ہے، اور عناد کی بیماری جو ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کی بات اور جو عناد بطور عناد کے بات کرتے ہیں، یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کی بات کچرے کوڑے کی طرح ہے، ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ بیہودہ اور بودی بات کر رہے ہیں۔ فلا تخشوہم، آپ لوگ ان سے خوف زدہ نہ ہو، ان سے مت ڈریں۔ تخافو، یہ تخشوہم کے معنی بیان فرمائے، جدالہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، فلا تخشوا جدالہم، مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فی التولی الیہا، محل خشیت کو بیان فرمایا، محل خوف کو بیان فرمایا کہ آپ کعبے کی طرف رخ کرنے کے اندر ان سے مت ڈریں، یہ تو ایسی منہ سے پھینکنے والے لوگ ہیں۔ وَاخْشَوْنِی، لیکن آپ مجھ سے ڈریں، کیوں کہ آپ کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور جو کچھ آپ کو دیا ہے، آپ کو پالنے والے، سب کچھ کرنے والے ہم ہیں۔ وَاخْشَوْنِی بِامْتِثَالِ أَمْرِی، یہ تصویر بیان فرما دیا خشیت باری تعالیٰ کی تصویر، کہ میرے حکم پر عمل کیجیے، ان کی باتوں سے خوف زدہ ہو کر اس معاملے کے اندر آپ پریشان نہ ہوں، شش و پنج میں مبتلا نہ ہوں۔ نہیں، پریشان ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اس قول کی وجہ سے، خوف زدہ کیوں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کہتے ہیں نا کہ یہ ڈر تھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، تو وہ ڈر والا خوف نہیں کہلاتا، لیکن اس کو ڈر سے خوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ وَلِأُتِمَّ، اور تاکہ میں تمام کر دوں، عُطِفَ عَلَىٰ لِأَلَّا يَكُونَ، فرمایا کہ اس کا عطف لِأَلَّا يَكُونَ پر کیا گیا ہے، یہ ترکیب کو بیان فرمایا، نعمتی علیکم، کہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں، بالہدایتی الی معالم دینکم، یہ تصویر کو بیان فرمایا تکمیل نعمت کی، تکمیل نعمت کی تصویر کو بیان فرمایا، اس کی صورت کو بیان فرماتے کہ تاکہ کہ میں تمہارے دین کے جو جو احکام ہیں ان سب کی طرف تمہیں ہدایت دے کر اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں۔ یہ بات سمجھ میں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، إِلَى الْحَقِّ، حق کی طرف ہدایت پا جاؤ، یہ متعلق کو بیان فرمایا۔ اب آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے اتمام نعمت کی صورت کیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اتمام نعمت کی صورت کیا بیان فرمائی ہے؟ جی دینی احکام شریعت کی طرف ہدایت، یہ اتمام نعمت۔ جس کو دین کی طرف ہدایت نہیں ملی تو سمجھے اس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر ابھی تمام نہیں ہوئی، اور جن کو دین کی طرف ہدایت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اور دینی احکامات پر عمل کرنے کی ہدایت دی اللہ تبارک و تعالی نے، تو ان پر نعمتیں تمام ہو گئیں۔ تو اس چیز کو، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں تمام کرتے ہیں، تو جو لوگ ان لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں یا گھٹیا سمجھتے ہیں، وہ بیچارے اصل میں خود ہی کمتر اور گھٹیا ہوتے ہیں، کیوں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمام ہوئی نہیں ہیں، وہ خود تو ناقص بیٹھے ہیں، اور وہ
ان سے حسد کر رہے ہیں جن پر نعمتیں تمام ہو گئیں، وہ ان کو کم تر سمجھ رہے ہیں۔ ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کے اندر حدیث ہے، بدترین شخص وہ ہے جو کسی مسلمان کو جو ہے حقیر سمجھے۔ آپ نے پڑھ لی ہوگی، بدترین شخص وہ ہے جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اب مسلمان کو حقیر سمجھنے والا بدترین ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں بھی اگر کسی مسلمان کو حقیر سمجھوں تو میں بھی بدترین لوگوں میں شمار ہوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے۔ اچھا، پھر ایک بات یہ آتی ہے کہ جیسے گناہ گار ہیں یا گناہ کرنے والے لوگ ہیں، آیا ان کو بھی حقیر سمجھا جائے یا نہیں؟ تو علماء دیوبند اور اکابر فرماتے ہیں کہ نہیں، گناہ گار کو بھی حقیر نہ سمجھو، ہاں اس کے گناہ سے نفرت لازمی کرو، گناہ سے محبت نہ کرو اس کے گناہ کی وجہ سے، لیکن اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو حقیر مت سمجھو۔ اب جب کہ آپ لوگ علم کلام پڑھ کے آ چکے ہیں، آپ کو اندازہ ہے، پڑھ لیا ہے آپ لوگوں نے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، بندہ کاسب ہوتا ہے، اور انسان کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے لہذا اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ لہذا اس کے بعد یہ بات بالکل واضح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اچھائی کی توفیق دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال، ذرہ برابر کوئی کمال نہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم اس کا کسب کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے ثواب کی امید ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے پتہ چلا کہ جب ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی کمال نہیں ہے، تو اس لیے کسی گناہ گار کو حقیر نہیں، گناہ کو حقیر سمجھنا چاہیے، مگر گناہ گار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے حدیث میں بھی یہی فرمایا۔ جی، کافر تو ان کے کفر کو حقیر سمجھے، ان انسان کو خود حقیر نہیں سمجھے، نہیں، کہ وہ کام حدیث کے اندر مسلمان کا آیا، کافر کا نہیں آیا۔ لیکن سنیں، کافر کے بھی کفر سے نفرت کریں، نفس ذات کافر سے نفرت نہیں کریں، کفر سے نفرت کریں، کفریہ اعمال سے، کفریہ کاموں سے نفرت کی جائے، مگر ذات سے نفرت نہ کی جائے۔ ہمارے اکابر کا طرز دیکھ لیں، حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے، ان کا طرز بالکل واضح ہے، کافر سے نفرت نہیں کرتے، ہاں اس کے کفر سے نفرت کرتے ہیں، ان کے اعمال سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں آج کل ہو کیا رہا ہے کہ کافروں کے ان کے کاموں میں ہولیاں بھی منا رہے ہیں، ڈیلیاں بھی منا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا منا رہے ہیں، ان کے اعمال میں شریک ہو رہے ہیں، اور جوش میں آتے ہیں تو اس کافر کو جو ہے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ، اور جو ہے نا درجہ انسانی جس سے بھی اس کو گرا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لا کہ الانعام بل هم اضل، لیکن مطلقاً نہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص پیرائے میں فرمایا۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ کفر سے نفرت کرنی ہے، ذات سے نفرت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور گمراہی یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اس وجہ سے ان کے اعمال سے، اب یہ تو آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ یہ بے وقوفی نہیں ہے کہ ان کے والے اعمال تو ہم کر رہے ہیں، اپنی داڑھی بھی مونڈ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پائچے بھی ٹخنوں سے نیچے رکھ رہے ہیں، اوپر نہیں کر رہے ہیں، اپنا لباس پوشاک سر کے بال تک ان جیسے بنا رہے ہیں، سر کے بال تک ان جیسے بنا رہے ہیں، ہر ادا سے، ہر انداز سے اپنی غمی کی تقریبات ہوں، خوشی کی تقریبات ہوں، ہر کاموں کے اندر ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ ناچ گانے ڈانس وغیرہ یہ ہماری تقریبات کا لازمی حصہ بن چکی ہیں، اس کے بغیر کوئی تقریبات مسلمانوں کی مسلمان کرتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر جوش میں آتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہم سے بڑا ہی کوئی نہیں ہے، ہم آسمان پہ بیٹھے ہوئے وہ زمین سے بھی نیچے پڑا ہوا۔ تو یہ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، اگر شریعت کا یہ مزاج ہوتا
تو دعوت دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام جاتے تھے، ان کو کیوں حکم دیا جاتا؟ پھر امت کو حکم دیا گیا، ایسے کیوں ہوتا؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بغیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی کو ہاتھ دھلایا، کھانا کھلایا، آدھا آلو یعنی اس کے منہ میں ڈالا اور آدھا بچا ہوا انہوں نے خود کھایا۔ یہ تو ہمارے کابر کا یہ طرز ہے، یہ ہمارا کابر کا طرز تھوڑی ہے کہ ہندوؤں کا گلاس الگ رکھا ہوا ہے، مسلمانوں کا گلاس الگ رکھا ہوا ہے پانی کے لیے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ جاہلانہ طرز ہے بالکل۔ اگر کوئی رفاہی کام کرے تو اس کے لیے علماء سے آ کے پہلے اس کے بارے میں معلومات تو کر لے۔ یہ کسی ہندو کو قریب لانے کا سبب بنے گا یا اور اس کو دور کرنے کا سبب بنے گا؟ ہمارے حضرت سید اللہ شاہ بغیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ قریب کا ہی واقعہ ہے کہ انہوں نے اس کا بچا ہوا آدھا، اگر ہندو سے اتنی ہی نفرت کرنی تھی تو وہ اس کا بچا ہوا کیوں پورا ہی اس کو کھلا دیتے؟ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں وہ بے وقوفیاں، اور پھر یہ لوگ تو ماشاءاللہ سے آج کل بہت ہی زیادہ لوگوں کے مال برباد کر رہے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عقیقہ بھی لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں، عقیقہ ہو گیا ساری استغفر اللہ نعوذ باللہ، سب سنت کا کوئی کسی کو اہتمام نہیں ہے، بس گئی صحیح ہے ٹھیک۔ تو اس لیے یہ سارے جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ کافر سے ایسی نفرت کرنے کا نہ شریعت نے حکم دیا ہے اور نہ ایسا نفرت کبھی کسی نے کی ہے مسلمانوں میں سے۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، متعلق باتم، فرمایا کہ یہ جو ہے کما ارسلنا، یہ اتم ولی اتم نعمتی جو ہے اس میں اتمہ کے متعلق ہے، یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ ای اتمام کا اتمامہا بارسالنا، یعنی اسی طرح ہم اپنی نعمتوں کو کامل کریں گے جس طرح ہم نے کا اتمامہا بارسالنا، جس طرح کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیج کر نعمتیں تام کی۔ پچھلی امتوں کے اوپر بھی تمام نعمتیں دیں، اور پھر آخری اور جو اہم نعمت ہوتی ہے ایمان کی نعمت، وہ بھی رسولوں کو بھیج کر اس میں بھی آسانیاں پیدا کر کے اور عمل اور جو ہے کامیابی کے راستے دکھا کر نعمتیں مکمل کر دی۔ رسول نے آ کر کامیابی کے راستے دکھائے، بتائے۔ فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجے، تمہاری طرف ہی تم میں سے ایک رسول بھیجے، محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول کی تعیین کر دی۔ یہ ای اتمام کا اتمامہا بارسالنا، یہ حاصل معنی کا بیان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول کی تعیین کر دی۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو کہ ہماری آیات پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں۔ القرآن نکال کر آیاتنا اضافت کا عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کی آیات ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں۔ يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، يُطَهِّرُكُمْ یا يُزَكِّيكُمْ کے معنی بیان فرمائے، مِنَ الشِّرْكِ ما منہ الطہر کو بیان فرمایا، یا ما منہ التزکیہ کو بیان فرمایا۔ يُطَهِّرُكُمْ يُزَكِّيكُمْ کے معنی بیان فرمایا، ما منہ الطہر کو بیان فرمایا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تاکہ تمہیں کتاب کا علم سکھائے۔ القرآن نکال کر بتایا کہ الف لام کے اوپر جو الکتاب پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے۔ والحکمت، اور حکمت کا، یعنی جو کچھ اس
قرآن کریم کے اندر جو احکام ہیں، ما فیہ من الاحکام، ما فیہ یہ حکمت کے متعلق کو بیان فرمایا، من الاحکام ما مبہمہ کا بیان ہے، یہ ما فیہ میں جو ما مبہمہ ہے اس کا بیان ہے، اور ما فیہ یہ متعلق کو بیان فرمایا، والحکمت کے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھائیں جو کچھ یعنی جو کچھ تمہیں معلوم نہیں، تم نہیں جانتے، وہ تمہیں سکھائیں۔ شریعت کے جو معاملات ہیں اور جو احکام ہیں، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو، اعمال سے ہو، جس سے بھی ان کا تعلق ہو، فَاذْكُرُونِی، لہذا تم مجھے یاد کرو، بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِیحِ وَنَحْوِهِ، یہ تذکرے کی صورت بیان فرما رہے ہیں، تصویر بیان فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو اور تسبیح بیان کرو، اور اس کے علاوہ یعنی نیک کام کر کے، نیکیاں کر کے، اور جو بھی طریقہ ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ اذکرکم، تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ قیلا، اب یہاں پر کیا مطلب ہے اذکرکم کہ تم یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا؟ تو یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے قیلا معناہ اجازیکم، یہ بعض حضرات نے، بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اذکرکم کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں بدلہ دوں گا، تمہیں نیک اعمال کا بدلہ دوں گا، جو تم مجھے یاد رکھو گے، میرا ذکر کرو گے تو اس کا تمہیں بدلہ دوں گا۔ لیکن یہ قول مرجوح کا بیان ہے، یہ قول مرجوح کا بیان ہے۔ قول راجح کیا ہے؟ قول راجح وہ پھر آگے بیان فرماتے ہیں، اس کی دلیل بیان فرما رہے ہیں، اس سے قول راجح خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بہرحال قیل معناہ اجازیکم، یہ قول مرجوح کا بیان ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفی الحدیث عن اللہ من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من ملئہ۔ وبا حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے جماعت کے اندر، لوگوں کے اندر یاد کرتا ہے تو میں ان سے بہتر جماعت کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو اس سے قول راجح کی دلیل بیان فرما دی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے قول راجح بھی پتہ چل گیا کہ قول راجح یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو یاد کر رکھیں گے، اور اس کا تذکرہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ کریں گے، سامنے کریں گے۔ تو یہ وفی الحدیثی یہ قول راجح کی دلیل ہے جی۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، نعمتی، نعمتی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِنِعْمَتِي، مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بِالطَّاعَةِ، صورت بیان فرما دی شکر نعمت کی کہ اطاعت کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کی اطاعت کی جائے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو، بالمعصیتی، ناشکری کس طرح ہوگی اس کی صورت بیان فرما دی کہ معصیت، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری نہ کرو۔ پتہ چلا کہ اطاعت کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے، یعنی اصل شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ زبانی شکر کا جو درجہ ہے وہ اس سے کم ہے، لیکن
اصل شکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے. اور اسی طرح ناشکری، زبانی ناشکری جو ہے اس کا درجہ کم ہے، لیکن اصل ناشکری جو ہے وہ نافرمانی کرنا ہے. گناہ کرنا اور گناہوں کا ارتکاب کرنا اور نافرمانی کرنا یہ اصل ناشکری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے بندہ شکر نہ کرے، زبان سے بھی شکر کرنا چاہیے، لیکن اصل شکر اور اصل ناشکری یہ ہے. صورت کو بیان فرمایا. شکر کی تصویر، شکر کی صورت کو بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو، علی الآخرتی، ما علیہ الاستعانہ کو بیان فرمایا کہ آخرت پر مدد حاصل کرو، یعنی آخرت کی جو کامیابی ہے اس پر مدد حاصل کرو. بالصبر، صبر کے ذریعے سے، علی الطاعۃ والبلاء، صبر کس چیز پر؟ اطاعت پر، والبلاء اور آزمائشوں پر. ما علیہ الصبر کو بیان فرمایا علی الطاعۃ والبلاء، یعنی انسان کے اوپر یا تو آزمائش، یا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کچھ کاموں پر عمل کرنے کا حکم ہے اور کچھ کاموں سے رکنے کا حکم ہے. کرنے والے کاموں میں بھی کرنے والے کاموں کو کر کے اطاعت کی جائے اور نہ کرنے والے کاموں کو نہ کر کے اطاعت کی جائے. اب اگر کرنے والے کام ہیں وہ مشکل لگ رہے ہیں، نفس کے اوپر اگر گرا گزر رہے ہیں، نفس ہمارے نفسوں پر ہی مشکل گرا گزر سکتے ہیں اور مشکل ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہہ کر بیان فرما دیا کہ انسان کی طاقت سے زیادہ کسی کو اللہ تعالی نے مکلف نہیں بنایا. تو نفس پر اگر گرا گزر رہے ہیں، نیک کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، عبادت کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو اس صورت میں صبر کریں، یعنی اس بات کو، نفس کی اس بات کو نہ مانیں اور صبر کریں. مطلب یہ کہ وہ کام کریں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکیں. صبر کا مطلب روکنا ہوتا ہے نا، تو اللہ کی اس نافرمانی سے روکیں، یعنی اس ترک طاعت سے روک کر اپنے آپ کو اور اطاعت پر جو ہے اپنے آپ کو ڈالیں، مجبور کریں. اسی طرح جو نہ کرنے والے کام ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، گناہ ہے، ان کے کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو روکا جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. دوسری چیز انسان پر جو آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو اس پر بھی صبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، اس پر بھی صبر کیا جائے. اس جمعے کے بیان میں گیا تھا تو ہمارے استاد جی اسی آیت پر بیان کر رہے تھے. تو استاد جی یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مقام مقرر کر دیا، ایک شخص کا مقام جنت میں مقرر کر دیا، وہاں تک اس کو پہنچانا ہے. اس کو یہ راستہ بتا دیا کہ اس راستے سے جانا ہے. اب وہ اس راستے سے نہیں جا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے تو مقرر کر دیا نا اس کا مقام، تو اس راستے سے نہیں جا رہا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چل پھر اس راستے سے آ. تجھے جو آسان راستہ جو بتایا ہے وہاں سے نہیں آ رہا تو چل اب کانٹوں والے راستے سے آ رہی سمجھ میں. تو استاد جی فرما رہے تھے کہ صبر طاعت پر بھی کرنا ہوگا
اور یا پھر آزمائش آ رہی ہے، کہہ رہے ہوتا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا اس پر نہیں چل رہا تو پھر اس کو آزمائش والے راستے سے، کانٹوں دار راستے سے، بھئی سپر ہائی وے پہ آپ کو بتا دیا، سپر ہائی وے پہ اگر آپ نہیں جا رہے تو پھر آپ کو اس کے برابر میں کون سا راستہ ملے گا؟ کانٹوں والے راستہ ملے گا نا، کچا راستہ ملے گا، کانٹوں والا راستہ ملے گا۔ یہاں سے اگر کوئی نہیں سپر ہائی وے پر نہیں جانا چاہ رہا تو پھر اس کو لازمی کانٹوں والے راستے سے جانا پڑے گا۔ تو استاد جی یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مقرر جب بندے کا مقرر کر دیا ہے جنت میں مقام، اب اس مقام تک تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہاں سے نہیں جا رہا تو چل ادھر سے آ، جانا تجھے ادھر ہی۔ والصلاۃ، اور فرمایا کہ اور صبر سے کام لیا جائے، اور نماز یعنی نماز کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کی جائے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا خصھا بالذکر لتکررھا وعظمھا۔ اب یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو قرآن کریم میں صبر اور نماز کا ذکر کیا گیا ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نماز کے علاوہ اور کسی عبادت سے مدد حاصل نہیں کی جا سکتی، یعنی صرف نماز ہی سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب اصل میں یہ دیا ہے کہ والصلاۃ یہ مراد نہیں ہے کہ صرف نماز ہی سے مدد حاصل کرو۔ پھر کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ صرف نماز ہی کا اہتمام کیا جائے، پھر کسی اور کام کا، کسی اور حکم کا اہتمام نہ کیا جائے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی جائے، اور جو ہے نا اگر صرف نماز ہی سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ آیت کے اندر یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ صرف نماز ہی سے تمہاری جو ہے تمہیں جو ہے مدد نماز ہی کے ذریعے سے آئے گی، اس کے علاوہ اور کسی جو ہے اعمال کا تمہیں ثواب نہیں ملے گا، یا اور کسی اعمال کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل ہوگا، مگر نماز کا ذکر چند وجوہات کی بنا پر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز تمام عبادت میں سب سے عظیم الشان عبادت ہے، اس لیے بھی اس کا ذکر کیا۔ دوسرا، اس کا ذکر اس وجہ سے خصوصی طور پر کیا کہ یہ جو ہے دن میں کئی بار آتی ہے، تقریباً 5 مرتبہ تو فرض نمازیں دن میں آتی ہیں، ان کا تکرار ہوتا ہے اور روزانہ آتی ہیں، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ اور یہ نماز جو ہے نفس پر بڑی بھاری بھی گزرتی ہے، نفس پر جو ہے بڑی بھاری گزرتی ہے، تو اس نماز کی وجہ سے نفس پر چوٹ بھی بہت پڑتی ہے، نماز کی وجہ سے نفس پر چوٹ بھی بہت پڑتی ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا۔ مدد حاصل کرنے کا طریقہ صرف نماز میں بند کرنا اس آیت میں مقصود نہیں ہے۔ تو خصھا بالذکر، یہ سوال کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلا اس میں چند وجوہات ہیں، میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ کئی مرتبہ آتی ہے، جی، تیسرا یہ کہ نفس پر بہت بھاری ہو جانا ہے، سب سے عظیم عبادت ہے نماز، تمام عبادت۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ الطاعت والبلائی کا غرض کیا تھی؟ ما علیہ الصبر کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، بالعون، معیت کی تصویر کو بیان فرمایا۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس طرح ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ بالعون، یہ تصویر کو بیان فرما دیا معیت کی۔ تو
جب بھی کوئی معاملہ کوئی پیش آئے اس پر صبر اور نماز ان دونوں کا اہتمام کیا جائے۔ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ آیا یہاں پر شریعت کا حکم کیا ہے۔ اگر شریعت کا حکم کام کرنے کا ہے اور نہ کرنے کا دل چاہ رہا ہو تو اس صورت میں جبر کر کے اس کام کو کیا جائے۔ شریعت کا حکم اگر کام نہ کرنے کا ہے اور اس کام کو کرنے کا دل چاہ رہا ہو تو اس پہ صبر کیا جائے، یعنی جبر کر کے اس سے اپنے آپ کو اس سے روکا جائے۔ یا کوئی آزمائش آ گئی ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تو اس آزمائش پر بھی اب اس پر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے۔ دعا کرنا بالکل اسباب اختیار کرنا یا دعا کرنا بالکل منع نہیں ہے دعا کا، لیکن دعا کے قبولیت کے طریقے ذہن میں رکھتے ہوئے، دعا کی قبولیت کے طریقے ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ بھئی جو میں نے مانگا ہے بس وہی ہو جائے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے لیے اتنی وسعت رکھی ہے دعا کی قبولیت کی، ورنہ آخرت کے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے تو بندہ یہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں۔ تو دعا بھی کی جائے، اور دوسرا والصلاۃ، نماز کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے استاد جی یہ فرما رہے تھے کہ کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی ہے تو اس میں کسی اور کے سامنے رونا تو ہے بندے کو، رونے تو کوئی منع نہیں کر رہا، رونا آتا ہے بندے کو، تو وہ کسی اور کے سامنے رونے کے بجائے اللہ کے سامنے رو لے جا کے۔ تو وَلَا تَقُولُوا، آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہ اور تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں ان کو، ہم نکال کر ربط کو بیان فرمایا، ہم نکال کر ربط کو بیان فرمایا، اموات مردہ ان کو نہ کہو، بل ہم، یہ پھر ربط کو بیان فرما دیا، احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ارواحہم فی حواصل طیور خضر تسرح فی الجنت حیث شاءت، یہ جو ہے فرمایا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں، اور وہ پرندے جو ہیں جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ جو ہے تفسیر القرآن بالحدیث کی ہے، تفسیر القرآن بالحدیث۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہداء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ شہید جو ہے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو زندہ کیوں کہا گیا، جبکہ دیکھا جائے حقیقت میں دنیاوی حیات پر تو ان کے موت طاری ہو گئی ہے۔ اچھا آگے فرمایا کہ لحدیث بذالک، اس قول کی دلیل بیان فرمائی، لحدیث بذالک، اس قول کی دلیل کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اس لیے کہ یہ بات حدیث کے اندر آئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ تعلمون یعنی ان کی زندگی کے متعلق کو تم سمجھ نہیں پاتے۔ تعلمون مراد معنی بیان فرما دیے، ما فیہ یہ متعلق کو بیان فرمایا۔ ہاں یہ بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی پر تو دنیاوی زندگی پر تو موت طاری ہوئی ہے، پھر ان کو احیاء کہا گیا، اس پر انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اس پر تفصیلی بات ہونی ہے۔